اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے۔ اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رازق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تمام صفحات اور تعریفیں تیرے لائق ہیں۔ اے میرے مولا، میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے مولا، تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما۔ اے میرے مولا، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے مولا، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے مولا، آج کے اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، سنا ہے تو آج کے دن اپنے بندوں کو بڑی سے بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ اس بابرکت اور عظیم مہینے کے صدقے اور اس عظمت والے دن کے صدقے تمام مسلمانوں کے لیے، خصوصاً میرے دیکھنے والے ناظرین کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے تن من، ہمارے دل کو اور دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ کو، ہمارے دلوں پر لگی گندگی کو اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے، ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا، ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے نبی کے صدقے اور اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ میرے مالک، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تمہاری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ اے اللہ، اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کے لیے افلاس، سستی اور غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، شیطان و نفس کے شر سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت فرما دے۔ میرے مولا، میرے مالک، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے جو تیری یاد دلاتے رہتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری نیکی کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ، ہمیں دو طاقت نہ دے جسے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں،
ہمیں وہ علم نہ دے جسے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں بستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ کچھ نہ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائے۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، کبھی بھی کسی حالات میں، مشکلوں میں اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں اور راحتوں میں ہمیں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے مولا، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار، تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس نے تیری نافرمانی کی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور کر دے جو تیرے نافرمان ہوں۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسند ہوں۔ اے مولا، ہمیں ایسی عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جاتی ہو۔ اے اللہ پاک، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے مولا، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم بھی تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک، تو ہمارے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی، کامیابی اور کامرانی والی خوشیوں، مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور آنے والے برے وقت سے پناہ چاہتے ہیں۔ وقت کی عادتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو ٹونے سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر سے بچا لے، شرک سے بچا لے، شیطان اور حاسدوں کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں ہر بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ پاک، اے پروردگار، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے اور روٹھوں کو منا دے۔ پیارے اللہ جی، دیس پردیس میں رہنے والوں کے لیے چین اور امن و سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت عطا فرما، اور موت کا وقت ہمارے لیے آسان بنا دینا۔ یا اللہ، موت کی سختی سے بچانا۔ ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو اے اللہ، تجھے ملنے سے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ، قبر کی اندھیریوں سے اور عذاب سے بچانا، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ اللہ پاک، ہمیں قیامت کے رسوائی سے بچا لینا، ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دینا۔ میرے مالک، یا اللہ، قیامت کے روز اپنا پروردگار ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا میٹھا میٹھا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط کو بجلی کی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کر ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے فوت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا میرے مالک، ہمارے تمام حاجتوں کو، ہمارے تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے عطا ہوئی ہوں، جو ہمارے دلوں میں ہے، اپنے حضور سے شرف قبولیت عطا فرمانا، ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہماری جھولی کو بھر دینا۔ آمین یا رب العالمین۔